آج سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے دوسری سماعت تھی جو کہ لائیو دکھائی گئی پوری قوم کو۔ اس میں ججز کے بہت اہم ریمارکس آئے اور جو ججز ہیں ان کا پلڑا کس طرف باری پڑ رہا ہے، اس بارے میں کوشش کروں گا کہ میں 4 سے 6 منٹ کے اندر یہ تمام انفارمیشن اس بل کے حوالے سے اور ممکنہ فیصلے کے حوالے سے آپ تک پہنچا سکوں۔ تو گزارش یہ رہے گی کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو معاملہ اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ جو ایکٹ منظور ہوا تھا پارلیمنٹ سے، یہ بل پاس ہوا تھا باقاعدہ طور پر، اس حوالے سے آج دوسری سماعت تھی۔ یہ اصل میں یہ جو بل ہے، بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں بھی پوری انفارمیشن نہیں ہوتی کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا، یا یہ اس طرح سے پوری قوم کی توجہ کا مرکز کیوں بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، اس کے دو بہت ہی اہم نکات ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے، یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان، وہ جب آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی بھی سو موٹو کیس لیتا ہے تو وہ اس پہ اکیلا سماعت کر سکتا ہے۔ یہ پہلے ایسا قانون موجود تھا، لیکن اب پارلیمنٹ نے ایسا قانون بنایا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہو سکتا، 3 ججز ہوں گے جن کی مشاورت کے تحت پھر آپ سو موٹو لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے، یعنی کہ 3 سینئر 3 ججز جو سپریم کورٹ میں موجود ہوں گے، ان کی مشاورت اور مرضی سے، یعنی کہ 3 میں سے 2 اگر حامی بڑھتے ہیں تو پھر جناب کسی بھی کیس پہ 184(3) کے تحت کارروائی کی جا سکے گی سپریم کورٹ کے اندر۔ اگر ان تینوں میں سے 2 مکر جاتے ہیں اور اکیلا چیف جسٹس کچھ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پائے گا۔ یہ تو اس کا تھا پہلا نکتہ۔ اب اس کا جو دوسرا نکتہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ یا 5 رکنی بینچ یا لارجر بینچ بھی اگر کسی کیس پر کوئی بھی فیصلہ دیتا ہے تو پہلے اس طرح سے تھا کہ اس کے خلاف اپیل کا حق میسر نہیں تھا، لیکن اب ایسا ہے کہ اگر یہ ایکٹ پاس ہو جاتا ہے، یہ بل اگر اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے، سپریم کورٹ اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ نہیں ہوگا، لارجر بینچ ہوگا یا پھر 3 رکنی بینچ ہوگا یا 5 رکنی بینچ ہوگا، تو وہ جو بھی فیصلہ دیتا ہے اس کے خلاف اپیل کرنے کا بھی حق موجود ہوگا۔ تو اس حوالے سے پی ٹی آئی اس بل کی کافی مخالفت کرتی آئی ہے، اور جو باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں، ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو پارلیمنٹ میں یہ بل منظور کیا تھا تو وہ تو اس کے حق میں ہی ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اس کے حق میں دلائل دے رہے تھے سپریم کورٹ کے اندر۔ تو جو ججز کے ریمارکس آئے ان سے فیصلہ جو ہے وہ کافی طور پر واضح ہو چکا ہے۔ تقریباً 10 ججز ایسے ہیں چیف جسٹس سمیت جن کی یہ مرضی ہے، یا ان کے ریمارکس سے یا ان کے سوالوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس بل کے حق میں ہی فیصلہ سنائیں گے، اور 5 ججز ایسے ہیں کہ جو اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں بنا تاخیر کے ان کے نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر ہم آگے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ججز 5 ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، ان میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر اکبر نقوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس عائشہ ملک شامل ہیں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں جو 10 ججز ہیں جنہوں نے اس کے حق میں بات کی ہے، ممکنہ طور پر جو کہ اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ ان میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آتے ہیں، اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس معین الدین خان، جسٹس اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ تو یہ تو تھی اب تک کی معلومات۔ اب آخر میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ آج ایک ایسی جسٹس صاحبہ بھی تھیں کہ جنہوں نے کوئی بھی نہ تو ریمارک دیا نہ کسی قسم کا کوئی سوال پوچھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، اور جب پچھلی بار سماعت جاری تھی تو انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر فل کورٹ کا کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے خلاف اپیل کہاں پر کی جائے گی، تو اس کا بہت زیادہ ان کی جو ہے ٹرولنگ کی گئی، اور یہ سینیورٹی کے بیس پہ نہیں آئی تھی سپریم کورٹ میں، اس وجہ سے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنی تھی۔ جو طالب علم حضرات ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ فل کورٹ اگر کوئی فیصلہ دے دے گا، 15 رکنی بینچ جو سپریم کورٹ کا بنتا ہے اس کو فل کورٹ کہا جائے گا،
تو اگر وہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ دے دے گے 15 ججز، تو اس کے خلاف اپیل کا حق آپ کے پاس موجود نہیں رہتا، اس پہ تو کوئی بحث ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے ایک اس طرح کا سوال کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر کافی زیادہ جو ہے تنقید کی گئی تھی، سوشل میڈیا پر ان کی ٹرولنگ ہوئی تھی بہت زیادہ، تو شاید یہ اس کو بہت زیادہ سیریس لے گئی ہیں۔ اور یہ 2030 میں جی آنے والی چیف جسٹس ہیں پاکستان کی، چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گی یہ 2030 میں، تو افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے، اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں۔ تو انہیں عدالت کا بھی اچھا رہتا ہے۔ تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔